السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبد الملک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا لباس اور جوتے تک تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہوں اور جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو وہاں پر کوئی نہ ہو، اور آپ کا جو پیغام ہے، خط ہے، وہ لے کر کے غائب ہو گئے ہیں اور آپ انہیں ڈھونڈنے میں مصروف ہو جائیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تھک جائیں لیکن آپ کو بندہ نہ ملے۔ عبد الملک نے کہا، طاہر نے جواب دیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ میرے سارے انتظام کر لیے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ میں زید کو لیتے جائیں۔ طاہر نے کہا، میں یہ سوچا ہوا ہوں کہ اس کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں پہ چھوڑ جاؤں۔ عبد الملک نے کہا، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اسے ساتھ میں لے کر کے جائیں، لیکن آپ ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے مہلب بن داؤد آیا ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ 2 سال قبل بغداد میں بالکل اجنبی تھا، لیکن چند ماہ سے یہ حالت ہے کہ وہ خلیفہ کے ساتھ ڈائریکٹ ملتا ہے، جو کہ وحید الدین کے غائب ہونے کے بعد، پہلے وہ اس کا نائب تھا، اس کے اسسٹنٹ تھا، لیکن اب وہ ڈائریکٹ جا کر کے خلیفہ سے ملتا، اور وحید الدین کے رہنے پر بھی وہ خلیفہ سے بار بار ملا کرتا تھا۔ اس کے بعد بہت ساری دولت تھی، وہ خلیفہ اور شہزادہ مستنصر باللہ کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا تھا، اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے بارے میں زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ وہ بہت خطرناک انسان ہے، اس سے بچ کر کے رہنا۔ یہاں پہ یہ سب ہو رہا تھا، صفیہ ایک دن صبح اس کی آنکھ کھلی، لیکن پھر وہ آنکھیں بند کر لی اور اس نے کہا، اے میرے معصوم بدو، نادان بدو، کہاں ہو تم؟ میرے بدو، تم بہت ضدی ہو۔ وہ کئی بار آنکھیں کھولی، اس کے بعد میں آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد اٹھی، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں وہ ایک قداور آئینہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کے دھیرے دھیرے سروں میں کچھ میٹھی آواز میں گانے لگی، گنگنانے لگی۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور وہ کھڑا ہونے والا بندہ قاسم تھا، اور یہ چپ ہو گئی۔ قاسم نے کہا، صفیہ کیوں چپ ہو گئی؟ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، گنگناؤ۔ صفیہ نے غصے میں اس کی بات کرتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں، تشریف لے جاؤ ورنہ سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ اور تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہ تھے تو کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر نہ ستاؤ، تم جانتی ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا، قاسم جاؤ، ابھی تک تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے۔ قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی عادت بری بھی ہے تو زندگی کے سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدر نظروں سے نہ دیکھو، محبت والی نظروں سے دیکھنے کی عادت ڈال لو، ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ صفیہ نے تنک کر جواب دیا، قاسم جاؤ، میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی۔ تمہاری کشتی میں کیوں سوار ہوں گی میں؟ اگر مجبوری میں تمہاری کشتی پر سوار بھی ہونا تو میں تمہاری کشتی کے بجائے دریا کے بیچ میں کود جاؤں گی بھنور میں، تاکہ میں ختم ہو جاؤں، لیکن تمہاری کشتی پہ میں کیوں سوار ہوں گا؟ قاسم وہاں پر کھسیانہ ہو گیا اور اس نے کہا، اس قدر سرد موری ٹھیک نہیں، مجھ میں 1000 خامیاں ہو لیکن میں تمہارا ہوں، میں تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے۔ صفیہ نے کہا، ہاں رک کیوں گئے؟ کہو، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جاگیر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفان سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، صفیہ
میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں۔ تمہارے جذبات وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ اگر تم یہاں ٹھہرنے پر مصر ہو تو میں جاتی ہوں، اور تم رکنا ہی چاہتے تو میرا پیچھا کیا تو میں سیدھے چچا کے پاس جاؤں گی۔ صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ نکل کر کے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی باغ میں پہنچی۔ وہاں سے کچھ پھول اٹھائی، توڑی۔ اسے یاد آ گیا طاہر جب سے قراقرم گیا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سرداب بھری اور اللہ سے دعا مانگی کہ جہاں کہیں بھی ہو طاہر وہ بدو ایک دم خوشحال رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، لیکن وہاں پہ خوارزم کے سرحد کو پار کر کے طاہر تاتاریوں کے علاقے میں، چنگیز خان کے علاقے میں پہنچ گیا۔ لیکن اسے جو توقع تھا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر کے تاتاری سے ملے گا، چنگیز خان سے ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے ایک تمبو کے اندر میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دن تو اسے لگا کہ شاید اب بلاوا آ جائے، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ قید کر لیا گیا ہے، نظر بند کر لیا گیا ہے، اور وہ جب بھی کسی سے بات کرنا چاہتا ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں، کوئی اس کو جواب نہ دیتا۔ صرف وزیر تھا، اسی کو اجازت تھی کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن وہ جب بھی کچھ پوچھتا تو کوئی اسے جواب نہیں دیتا۔ ایک دن ایک افسر سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارا ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے خاقان کے پاس میں، اگر وہ وہاں سے بلائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا۔ ایک دن آخر بلاوا آ گیا، اور پھر وہاں سے ایک افسر اس کے لے کر کے چلا، اور وہ پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوا جہاں پر چنگیز خان تھا، جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی فوج کے خیمے دکھائی دیتے تھے، اور اسی وادی کے چاروں طرف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے۔ 2 ایرانی تھے، جن میں سے ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا، اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی بار ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے طاہر کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آیا ہو تو بھی چنگیز خان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب تاتاری سرحد میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی اچھے سے بولتا تھا۔ وہ چنگیز خان کے جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلے سے آگے نکل کر یا پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں چنگیز خان اور اس کے افواج تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھی، تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا، آپ اس خیمے میں آرام کریں، میں خاقان اعظم کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیمے سے باہر کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی، اور وہ گھوڑوں سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی دلیچے سے سجایا گیا تھا۔ جب یہ افسر رخصت ہوا تو طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق چند قدم کے فاصلے پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل گئے، اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے وحشی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑی پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا ماما اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا گت بنائی، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شہرک سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اتنے ڈرے ہوئے تھے لوگ کہ وہ اپنی زبان سے بول رہے تھے کہ شکر ہے کہ کم سے کم انہوں نے ہمارے بال مونڈے، لیکن یہ واقعہ کچھ اور تھا، کیونکہ وہ بال مونڈے نہیں گئے تھے، اس کے اندر میں راز تھے جو طاہر کو پتہ نہیں تھا، اور چنگیز خان تک وہ راز پہنچ گیا تھا۔ یہ سارے جتنے تینوں آئے ہوئے تھے خلیفہ کے آدمی تھے، اور ان کے سر پر ایک راز لکھا گیا تھا
جو خط میں اور پردوں میں پکڑا جاتا، لیکن وہ اب طاہر یہ سوچ رہا تھا کہ کہوں گا کہ آخر میں ایسا کیوں ہمارے ساتھ میں کیا گیا، ہم تو پیغام لانے والے ہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے ایسا ظلم کیا کہ ہمارے لوگوں کے بال منڈوا دیے۔